سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے۔ اللہ تکلیف نہ سمجھیں تو تھوڑا یہ فاصلہ ختم کر دیں تاکہ بعد میں آنے والے بھی آپ کو ڈسٹرب کریں۔ تھوڑا شریعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ بے شک خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند السلام۔ دعا ہے بانیان کی یہ صفحہ ادا کریم اہل بیت اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الہی آمین۔ جتنے صاحبان ولا و ادا اس صفحہ ادا میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں شکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ کچھ مومنین و مومنات اس وقت شدید علیم ہیں اور ایک مومن کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، مولا انہیں شفا کاملہ وعطا۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ بہت مہربانی۔ یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنی عزت والے کاروان کو کس روش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جی کرنا اللہ تمہیں ہی سارے ولایت تہ دل سے شکر گزار، کائنات کی ملکہ مظلوم کربلا آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ پڑھانا والوں میں اپنی طرف سے کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ میں سید الانبیاء کی حدیث بہجان ڈھال کے طور پر استعمال کروں گا۔ اب جو سیرت حضرات بیٹھے ہیں نا ان سے اس جملے پہ بھی دعا لینی چاہیے مجھے۔ رحیم بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، رسول کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو میں رسول کی حدیث اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا من انکرا ولایتک یا علی فقد انکرا ولایت اللہ، یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلام کرتے ہیں، کیا بات ہے۔ سیدہ کلال آپ کو، کائنات کی ملکہ آپ کو بھی سارے ولایت میں رکھی۔ جب دیکھو بندے اعتراض کرتے ہیں، جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کے فضائل، جب دیکھو علی کی ولایت، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کی معجزات۔ اسپیکر کی آواز صحیح آ رہی ہے، سب تک آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، اللہ آپ کو سارے ولایت میں رکھے۔ اتنا پیارا ماحول ہے تو میرا دل ہے کہ میں ایک جملہ فضائل کا بہترین انداز میں پڑھ جاؤں۔ سیدہ کلال آپ کو سارے ولایت میں رکھے۔ آج سے 2-2.5 مہینے پہلے یعنی محرم سے پہلے ذی الحج میں تقریباً پٹھانہ والوں پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا تھا شاید۔ وہ سوشل میڈیا آپ بھی یوز کرتے ہیں، میں بھی یوز کرتا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے۔ ایک بل پنجاب اسمبلی میں پاس ہوا تھا جس کی 2 شکیں بڑی خطرناک تھیں۔ مجھے پتہ ہے میں کس جگہ کھڑا ہوں، کس ممبر پہ کھڑا ہوں، کس ماحول میں کھڑا ہوں، کس مجمع کے سامنے مجھے کون سی بات کرنی ہے۔
میرا تقاضا منصبی ہے کہ محبت تقسیم کرنی چاہیے، نفرت نہیں پھیلانی چاہیے، لیکن نسل تک پیغام تو پہنچانا ہے نا۔ پنجاب اسمبلی میں بھائی جان ایک بل پاس ہوا تھا، دو باتیں اس کی بڑی خطرناک تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ سب کو رضی اللہ مانو، بولو گے تو پھر لطف آئے گا، سب کو رضی اللہ مانو۔ مجھے نہیں پتا کہ ایک بندہ بولے گا، مجھے نہیں پتا کہ سارا مجمع میرے ساتھ رفیق سفر ہو جائے گا۔ راہیل بھائی سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا ہوا چپ کر کے زمین پہ قرار لے گیا۔ کٹرا ورشل گفتگو میری سرشت میں نہیں ہے، لیکن پیغام ولایت تو دینا ہے نا۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مر تو انہیں رضی اللہ منوانے پہ تلا ہے، جو ایک رات بستر پہ سو جائیں تو اللہ کی رضا خرید لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تیری جوانی سلامت ہے۔ کیا معیار سماعت ہے یار۔ سیدہ کلال میرے بانی کی عزت بخشا دسترخوان میں اضافہ فرمائے۔ کیسے بھائی مجلس جنت بن گئی ہے، اللہ تمہیں اشارے ولایت میں رکھے۔ انہیں رضی اللہ منوا رہا ہے جو ایک رات بستر پہ سو جائے تو اللہ کی رضا خرید لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری شک، میں واپس آتا ہوں اس بات پہ، کیسے بھائی دوسری شک اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ شاہ جی وہ کون سی تھی؟ کہ نبی کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر، سب کا احترام کرو۔ میں ممبر شبیر پہ شیعہ قوم کا ادنا سا ذاکر ہونے کی حیثیت سے، یعنی اتنا چھوٹا ذاکر ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بڑا ہوگا، لیکن شیعہ قوم کی اس وقت نمائندگی کرتے ہوئے ممبر شبیر کی بلندی سے سپیکر پہ منہ رکھ کے اعلان کہنے جا رہا ہوں۔ کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کری اور میں چاہتا ہوں کہ میری بات ایمان اقتدار تک پہنچا جائے۔ ہم نہیں کرتے سب کا احترام، بالکل نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کتاب الہی نے کر دیا، یہ فیصلہ کتاب الہی نے کر دیا۔ بندہ وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے، یہ فیصلہ کتاب الہی نے کر دیا۔ تلوار آیتوں کی صدا بے نیام ہے، گر محفل نبی میں سبھی لوگ ٹھیک تھے، بتلا منافقون میں پھر کن کا نام۔ کیا بات ہے، سورہ منافقون کے لیے آئی ہے۔ منافقون کن کے لیے اتری ہے؟ انہاں واسطے اتری ہے، جڑے انہاں دی حمایت کرتے ہیں انہاں واسطے اتری ہے۔ بالکل صحیح آگے رسول علی کو بستر پر سلا کے چلے، بولے اتنا پیارا ہو تو میرا دل ہے کہ اسی کے گرد دو چار باتیں آپ کو سنا ہے۔ یا سیدہ کلام آپ کو اظہار ولایت رکھے، رسول علی کو بستر پر سلا کر چلے۔ چلے میں قرآن کی آیت تلاوت کروں تاکہ قرآن کا تبرک بھی عطا ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کے بدلے اس کی رضا خرید لیتے ہیں۔ اللہ آپ کو قرآن کے سائے تلے رکھنے یار۔ سیدہ کلام تمہیں اظہار ولایت، شاعر خطیب کی بات پہ داد دیتے ہو، کلام الہی پہ داد دینے والوں کو میں کہتا ہوں سیدہ کلام تمہیں اظہار ولایت میں رکھے۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کے بدلے اس کی رضا خرید لیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور یہی اللہ کی بندوں پر مہربانی ہے۔ اب پڑھانا والوں داد اور دعا میری اوقات سے زیادہ عطا ہوگی، لیکن ایک فیصلہ تو کرو بھی سودا ہوا ہے دو علیوں کے درمیان۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہاتھ اٹھاؤ نا یار۔ بھائی جان چپ کر کے بیٹھنا بہادری نہیں ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، ٹھیک ہے۔ سودا ہوا ہے پٹھانا والوں دو علیوں کے درمیان، چاچا جی یہ بھی علی وہ بھی علی۔ اچھا زیادہ نہ صحیح، شب ہجرت کے بعد تو شیعہ قوم کو کم از کم ماننا پڑے گا، شب ہجرت کے بعد کم از کم شب ہجرت کے بعد کہ علی علی کا نہیں رہا، خدا خدا کا نہیں رہا۔ تھوڑے بندے بولے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں یہ بچے کا ہاتھ بھی بلند ہو جائے، سب سے کم سے وہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کا ہاتھ بلند ہو گیا سمجھوں گا سارا مجمع پہنچ گیا۔ یہ علی کا نہیں رہا، وہ خدا کا نہیں رہا، وہ علی کا ہو گیا، علی خدا کا ہو گیا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے تو یہ ملتا ہے اس کے گھر سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اٹھ گیا نا
घर से। आपके रिफ्लेक्सेस को सलाम है सर, आपके झूमने को सलाम है, रक्स विलायत को सलाम है। ये मिलता है उसके घर से, वो मिलता है इसके घर से। अब मैं बुजुर्गों के एहतराम में रुका हुआ हूँ ताकि ये अपनी जगह पे तशरीफ रखे और मैं अगली सतरे से भी अगले दर्जे की आपके हवाले करूँ। आजे आगे आगे मैं मोमिनीन के एहतराम में रुकता हूँ। को सलाम है जी, आपके मयार समात को सलाम है। सैयदा कलाल आपको शिफा क्या, अल्लाह आपको हिसारे में लायक है। तहे दिल से शुक्र गुजार कायनात की मलका। हाँ हाँ, ये अली का नहीं रहा, खुदा का नहीं रहा। तफसील भाई, खुदा अली का हो गया, अली खुदा का हो गया। यही तो वजह है, ये मिलता है उसके घर से, वो मिलता है इसके घर से। अली ढूंढना हो तो अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह ढूंढना हो तो अली के पास आओ। नहीं 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 नहीं, इतनी थोड़ी सी दाल से राजी होने वाला मैं बंदा ही नहीं हूँ। अल्लाह अल्लाह करो तो अली राजी होता है, अली अली करो तो अल्लाह राजी हो। इमाम हुसैन आपको सलाम, ठीक है ना। सैयदा कलाल तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह अल्लाह करो तो अली राजी, वाह वाह वाह, अली अली करो तो अल्लाह राजी होता है। जुमला ऐसे भी बदल के कहने जा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि अली के दुश्मन पे अल्लाह लानत करता है, अल्लाह के दुश्मन पे अली। क्या बात है, क्या बात है। मेरी कौम के क्या कहने। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत, मलका आपको सलामत रखे। दुआ चाहिए सर आपसे, कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। रसूल अली को बिस्तर पर सुला के चले। मोहब्बत का तकाजा पता क्या होता है, दुनियावी मोहब्बत ले लो तो मुहिब की ये कोशिश किबला होती है कि महबूब को बचाया, खुद खतरे वसूल किए। बात ऐसी, लेकिन या रसूल अल्लाह अजीब मोहब्बत का तकाजा है। आपको चाहिए था कि आप अली से मोहब्बत का दावा भी करते हैं और खुद जान बचा के जा रहे हैं। तलवारों के साए तले सुला के जा रहे हैं। तुम चुप कर गए हो ना तो तुम्हारी खामोशी ने एक दरवाजा खोल दिया। हाँ, मोमिन की खामोशी की इबादत है, जरूरी तो नहीं है। सैयदा कलाल आपको हिसारे विलायत में रखे। किताब का नाम पहले बताऊंगा, फिर रसूल की हदीस सुनाऊंगा, क्योंकि किताब का नाम भाईजान इतना खूबसूरत है कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। किताब का नाम है कैमरे की आंख, मुझे रिकॉर्ड कर लिए, मार्केट से ना मिले, करीब खाने पे मौजूद है। मजलिस पढ़ के मैंने घर रात 12-1 बजे आखिरी मजलिस पढ़ के चले जाना है। व्हाट्सएप स्क्रीन शॉट न सेंड करूँ, जो झूठे की सजा वो मेरी। किताब का नाम है बिशारतुल मुस्तफा लिशियतिल मुर्तजा, मोहम्मद की खुशखबरियां अली के शियों के लिए। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलाम, मुस्तफा की खुशखबरियां अली के शियों के लिए पठाना वाला। उसमें मैंने एक हदीस देखी और मैं इतना झूमा कि खुदा की कसम मुझे अंदाजा ही नहीं कि कितनी देर आले मोहम्मद की बारगाह में सजदा रेज़ रहा। मैं चाहता हूँ उस वक्त में तुम भी शरीक हो जाओ। सैयदुल अंबिया ने फरमाया था, ज़माने वालों अगर तुम में से कोई चाहे कि मुझ मोहम्मद की तरह जिंदगी गुजारे, ये सौखी गाल नहीं है, जरा सोचिएगा भाईजान कि मुझ मुस्तफा की तरह, सर आपसे दुआ चाहिए, मुझ मुस्तफा की तरह जिंदगी गुजारे और मुझ मोहम्मद की तरह दुनिया से गुजर जाए। मैं बंदा देखूंगा जो खाता अली का और चुप करके जमीन पे करार ले गया। रसूल फरमाने, कोई तुम में से चाहे मुझ मोहम्मद की तरह जिए, मुझ मोहम्मद की तरह दुनिया से चला जाए। या रसूल अल्लाह वो क्या करे, नमाज़ ज्यादा पढ़े? फरमाया नहीं। रोजे ज्यादा रखे? फरमाया नहीं। हज ज्यादा करे? फरमाया नहीं। मौला क्या करे? सरकार फरमाते कुछ ना करे, सिर्फ अली से मोहब्बत करे। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है ना, ठीक है ना। अल्लाह तुम्हें सलामत।
تعالیٰ ان خوبصورت چہروں کو اپنے روضے میں مست ہونے کی توفیق عطا کرے۔ اس سے خوبصورت دعا میں اللہ تمہیں اشارے میں عنایت میں رکھے، کچھ نہ کرے وہ علی سے محبت کرے۔ اب قبلہ آپ میری مدد فرمائیں گے، جو رسول علی سے محبت کا اتنا درس دیتے ہیں خود نہیں کرتے ہو، جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں، رسول علی سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ کرتا ہے۔ صدر یہ تھی جو سر سے گزر گئی ہے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی رسول سے قبلہ صدفی صاحب رسول علی سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ رسول سے کرتا ہے۔ اور محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ محبوب کو بچاتے، خود خطرے میں تلواروں کے سائے تلے سوتے۔ میں نے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ عجیب تقاضا محبت ہے۔ رسول نے فرمایا بشر کے بشر رہے نا، جاہل کے جاہل رہے نا، کم ظرف کے کم ظرف رہے نا۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ سرکار فرماتے ہیں دیکھا نہیں میں نے چلتے ہوئے کام کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ کیا کیا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں مکہ کے کافروں نے چاروں طرف سے میرے گھر کو گھیرا ہوا تھا، پٹھانا والا اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو صدر کی قیمت نہیں ہے، جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ مکہ کے کافروں نے چاروں طرف سے میرے گھر کو گھیرا ہوا تھا اور میں نے چلتے ہوئے دہلیز در سے مٹھی بھر کے تراب، کافر آپ پہلے پہنچ گئے، میں کہتا ہوں اللہ آپ کو سارے ولایت میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار یار دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اللہ تمہاری نسلوں میں رہتی دنیا تک ولایت علی منتقل فرمائے۔ سرکار فرماتے میں نے چلتے ہوئے مٹھی بھر تراب پکڑ کے کافروں کی جانب پھینکی تھی، اس تراب کا کوئی ذرہ کسی کے گرے بان پہ گرا، کسی کے سر پہ پڑا، کسی کے رخسار پہ پڑا، کسی کی داڑھی پہ پڑا۔ اب جملہ ہے لیکن علی والے کے لیے، جس کافر وجود پر رسول کی اڑائی ہوئی مٹی کے ذرے پڑے، ہر وہ بندہ جنگ بدر میں علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، امام حسین آپ کو سلامت جیو۔ امام حسین تمہیں سلامت ہے۔ ہر وہ بندہ جنگ بدر میں علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ علی اللہ کا ہاتھ ہے، قوت پروردگار ہے، شیر یزدان ہے، مارے گئے ہوں گے سارے وہ بندے، لیکن میرا سوال تو پھر وہیں کا وہی ہے۔ محبت کا تقاضا تھا، خود خطرے میں لیٹتے، علی کو بچاتے۔ رسول نے فرمایا ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں نے تراب پکڑ کے کافروں کی جانب پھینکی تھی؟ جی یا رسول اللہ۔ تو سرکار فرماتے یہی تو درس تھا، جو تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے ابو تراب کا کیا کر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلامت۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ یہ دینے والے کی عطا ہے، اپنا کوئی گواہ نہیں۔ پڑھانا والوں ختموں کی شب ہجرت، اب جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں ایک جملہ دھیمے لہجے میں کہوں، ختموں کی شب ہجرت، ٹال لیا موت کا پہرا، علی مرضی پروردگار کو اختیار ولایت میں سمیٹ کے اٹھا۔ آئے آئے امام حسین آپ کو سلام۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے یار، مقروض ہوں میں تو آپ کی سماعتوں میں۔ سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے، سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ علی مرضی پروردگار کو اختیار ولایت میں سمیٹ کے اٹھا۔ میرا ایمان ہے، عقیدہ بھی ہے، کتابوں میں باتیں ہیں، علی نے مصلی عبادت میں نماز فجر کے لیے قدم رکھا، مانتا ہوں، عقیدہ ہے۔ تحقیق بھی ہے کہ علی نے شب ہجرت کے ختم ہونے پر نماز فجر ادا ضرور کی، لیکن تیری اور میری سوچ میں فرق بڑا ہے۔ تو کہتا ہے علی نمازوں کا محتاج ہے، میں کہتا ہوں نماز فجر نے علی کے قدموں پہ سجدہ کیا۔ آئے 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 آئے، کون سا ہاتھ ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا ہے؟ اللہ تمہیں حصار ولایت میں۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کوئی ناز ہی نہیں ہے ذاکری کا، میں خیرات مانگنے آتا ہوں اس بارگاہ سے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بھائی مکہ میں ایک پہاڑ ہے، کوہ ابو قبیس، بلند قامت پہاڑ۔ اس نسل تک پیغام پہنچانے کے لیے یقیناً بزرگ تو جانتے ہیں، قبلہ بھی جانتے ہوں گے، آپ دعا فرمائیں گے، سارا مجمع بالعموم دعا سے نوازے گا، خیرات سے نوازے گا۔
اس پہاڑ کے متعلق سید الانبیاء کی نبی بھائی بڑی شورۂ آفاق حدیث موجود ہے. سید الانبیاء نے فرمایا تھا کوئی بندہ حضرت نوح جتنی زندگی پائے, 2500 سال زندگی ہے جناب نوح کی, سوچا جا سکتا ہے, جیا نہیں جا سکتا. 2500 سال زندگی جناب نوح کی, اور کوئی بندہ نوح جتنی زندگی پائے اور 1000 پا پیادہ ننگے پیر حج اللہ کے گھر کے کرے, وہی بندہ 500 سال تک اللہ کے گھر کے سامنے عبادت الہی میں گزار دے. رسول فرمانے وہی بندہ کوہ ابو قبیس کے قد جتنا سونا چاندی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے. رسول فرمانے پھر وہی بندہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا مظلومی کے عالم میں قتل کر دیا جائے. سید الانبیاء اپنی طیب زبان سے فرمانے اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ بندہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا اگر دل میں علی نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. آپ کے جھومنے کے کیا کہنے ہیں, آپ کے ریفلیکسز کے کیا کہنے ہیں. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. بھائی جان آپ بھی ہاتھ کھولیے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اللہ آپ کو ہمیشہ اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت, میرے پاس دعا یہی ہے کہ حصار ولایت کے اندر رہتے ہوئے خاتمہ ہو گیا تو پھر وارہ ہی نہیں آ رہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اچھا جی, اسی پہاڑ کی چوٹی پہ میرے سردار چڑھے اور علی کی آواز یا معاشر الناس, اے مکہ کے لوگوں. کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر رہی ہے, بات وہ کروں گا جو سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی فرمانے ہیں یا معاشر الناس, اے مکہ کے لوگوں مجھے رسول اللہ کا حکم ملا, میں تمہاری امانتیں تم تک لوٹا کر صبح دن کی روشنی میں, جو بندہ دن کی روشنی سمجھ گیا 14 طبق روشن ہو جائیں گے, میں تمہاری امانتیں تم تک لوٹا کر صبح دن کی روشنی میں رسول کی طرف ہجرت کر کے جانے لگا ہوں. جس نے علی کو روکنا ہو صبح مکہ میں آ جائے. آئے آئے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت کر کے, جس نے علی کو روکنا ہو صبح مکہ میں آ جائے. پورے مکے نے اعلان سنا علی کا, لیکن پڑھانا والوں جیسے ابن عباس نے سنا ہے. سیدہ کلال آپ کو سلامت رہے. علم تو اس کرانے سے تعلق ہے نا, ہاتھ اتنا ہی چاہیے تھا آپ کا. جیسے ابن عباس نے سنا ہے نا, ویسے کسی نے نہیں سنا. دوڑ کے سردار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. مولا آپ نے ہجرت کرنی تھی کب جاتے, آپ نے امانتیں دینی تھی دے جاتے, آپ نے صبح دن کی روشنی میں جانا تھا چلے جاتے, لیکن یعنی زمانہ آپ کا دشمن ہے, اعلان کر کے جانے کی کیا ضرورت تھی. کیا کیا کمال معیار سماعت ہے یار, خوبصورت معیار سماعت ہے. سیدہ کلال آپ کو ہمیشہ حصار ولایت میں رکھے. بھائی جس کی دشمنی ہو, آپ بارڈر لائن پہ رہتے ہیں جلدی بات سمجھیں گے, بھائی جس بندے کی دشمنی ہو وہ تو چھپ چھپا کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا. تو یہی کچھ ابن عباس کہہ رہے ہیں, مولا زمانہ آپ کا دشمن ہے, اعلان کر کے جانے کی کیا ضرورت تھی. اب 4 مصرے علی بھائی میں پڑھنے جا رہا ہوں, مصرے جانے اور حسین کی ماں جانے. علی فرماتی ابن عباس کہا تو نے بھی ٹھیک ہے, لیکن ذرا مجھے علی کا جواب سننا. حفاظت دین سرور کی جو صبح و شام کرتا ہے. اللہ تمہیں, میں نے مصرع کہا ہے, دوست احباب میں مصرع کہا ہے. نا 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 نا, مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا, ورنہ فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنایا نہیں ہے. علی فرماتے حفاظت دین سرور کی جو صبح و شام کرتا ہے وہی نور بلا بن کے رخ حق پر دمکتا ہے. علی فرماتے میں وجہ اللہ ہوں عالم میں, میں وجہ اللہ ہوں عالم میں, کروں اعلان میں کیوں نہ بھلا چھپ کے زمانے سے کبھی اللہ بھی چل رہا. بولو بولو سکی سردار کالے اندورا. حسین آپ کو جی کنا, جی کنا, جی کنا, جی میں لاکھ میری بابا, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, لاکھ میری بسم اللہ. جی میں
मौना, भला छुप के ज़माने से किसी का अगर कोई हाज़मा ख़राब हो रहा है तो मेरी बला से हो, मैं इससे भी अगले सीने के 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। मैं कह रहा हूँ वली का बोझ तो आखिर शरारत कर ही देता है, वली का बोझ तो आखिर शरारत कर ही देता है, इबादत कर नहीं सकता वो आदत कर ही देता है। विलादत की अमानत में खयानत माँ से हो जाए तो बंदा मुर्तज़ा से फिर बगावत कर ही देता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। पहाड़ से उतरे मेरे मौला। कैसे भाई? 3 ये जुमला खुसूसन अली वालों के लिए जो मुताले के शौकीन और तारीख में नजर डालने के मुतलाशी हैं, उनके लिए एक हीरा सबके साथ 3 फातिमाओं के महमल मेरे मौला ने तैयार फरमाया। अल्लाह आपको हिसाब देगा। हाँ हाँ, जो पहुंच गए उन्हें मैं कहता हूँ 3 फातिमाओं के महमल। बुजुर्ग सारे पहुंच गए इस नस्ल को समझाने के लिए। ये 3 फातिमाएं कौन सी थी? पहली फातिमा बिन्त मोहम्मद। इस जुमले पे अगर मेरा मजमा मुझे दुआ करेगा ना, मेरा मान बढ़ जाएगा कि मज़ीद मुझे खूबसूरत मेहनत करनी चाहिए। पहली फातिमा बिन्त मोहम्मद, दूसरी फातिमा बिन्त असद, तीसरी फातिमा बिन्त हमजा। आए आए, तीनों शहजादियों के महमल मेरे शहंशाह ने तैयार करवाए। तीनों के महमलों की मुहार हाथ में पकड़ी। दुलदुल मासर खराम तैयार था, रकाबें चढ़ी हुई थी, लगामें कसी हुई थी, ज़ीन तैयार थी, लेकिन अली सवार नहीं हुए। अली घोड़े की लगाम पकड़ के, इधर से मुहार पकड़ के, तलवार पहलू से हिमायल करके पैदल चलने लगे। भाई अली अल्लाह का राज है, उसके पैदल चलने में भी कोई राज होगा। राज खुलेगा फिर तुम आसमान को टकरा जाओगे। अली पैदल चलने लगे और अल्लाह लानत करे अकरमा इब्ने अबू जहल पर। इस हरामजादे ने 18,000 काफिरों का लश्कर इकट्ठा किया, 8 हनीफ कबीले बुलाए। भाई अली दिन की रोशनी में हमारी नाक रगड़ के जा रहा है और ये तारीख के बिन्नो अन फिक्रे हैं। अली मदीना में दाखिल भी हो गया तो माज़अल्लाह मैं कॉलर से पकड़ के वापस ले आऊँगा। ये किताब के फिक्रे हैं। मैं अली को यहाँ से पकड़ के वापस ले आऊँगा। इस जुमले को ज़हन में रखना, इसके गिर्द मुझे कुछ कहना है। बस अली जो पैदल चले हैं ना, मक्का के बाहर एक वादी है, वादी अतीक, बहुत लंबों तक सहरा है, पहाड़ियाँ भी हैं उसमें। और उस सहरा में अली पहुँचे तो सामने एक चरवाहा बकरियाँ लेके फिर रहा था। अली ने इशारे से बुलाया, चरवाहे मेरे करीबा। जी सरकार। सरकार फरमाते हैं मेरे पीछे आ रहा है 18,000 काफिरों का लश्कर। जागे जागे, 2 दांत तो दे चुका है, वो बहुत नीचे की बात है। जहां लेके जाना चाह रहा है वो बहुत आगे की सरहद है। अली फरमाते मेरे पीछे आ रहा है 18,000 काफिरों का लश्कर। वो तुमसे मेरे बारे में पूछेंगे, मेरा हुलिया याद कर ले, मेरे खत्तो खाल अपनी आंखों में बिठा ले और उन्हें कहना घोड़ा उसके पास था, तुम्हारे इंतजार में पैदल जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। चुप ना, कोई बड़ा सुल्तान है जो होने नहीं बोले। ठीक है ना इमाम हुसैन, ठीक है ना। अल्लाह तुम्हें सलामत। घोड़ा उसके पास था। सैलूट है सारा आपको, सलाम है आपके मयार समाज को। क्या खूबसूरत मयार समाज सैयदा ने इस इलाके को अता किया है। अली फरमाते उनसे कह देना घोड़ा उसके पास था, तुम्हारे इंतजार में पैदल जा रहा है। बस चाचा जी, चरवाहे से अली की यही बातें हो रही थी कि अचानक वादी अतीक के किनारे पे गर्दो गुबार फटा। 18,000 काफिरों का लश्कर नमूदार हुआ। अली ने तीनों शहजादियों के महमल एहतराम से पहाड़ी के दामन के साथ बिठा दिए। अब अक्सरियत मेरा ख्याल है यहाँ ज़िम्मेदार गिराने से ताल्लुक़ रखती होगी, ये मेरा जुमला ज़ाया नहीं होना चाहिए। तीनों शहजादियों के महमलों के जानू अली ने बांध दी। हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली तो नहीं होता ना। क्यों बांधे?
18,000 काफिरों का लश्कर करीब आया ना, तो जानू बांध के अली ने बताया भागने वाला नहीं, लड़ने आया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें ठीक है ना। सैयदा कलाओ तुम्हें इशारे में जाए रखे बस। और तीनों शहजादियों को मैं ये जुमला भी आसमान की बुलंदी से झांक के तेरे हवाले करता तो फिर भी शायद हक ना अदा हो सकता। अब देखना ये है कि कौन सा ज़हन इतनी बुलंदी पे बैठा हुआ है। तीनों शहजादियों के महमल की तरतीब ये थी, पहले जनाब फातिमा बिन्ते हमजा का महमल, दरमियान में शहजादी कौनैन का महमल, फिर सैयदा फातिमा बिन्ते असद का महमल। और ये नस्ल याद रखे, अभी बज़ाहिर अली और सैयदा की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि शादी जनाब अली की जनाब सैयदा से हुई है मदीने में जाके। मैं बात कर रहा हूँ हिजरत के मौके की। अभी ज़हन में रखना जनाब सैयदा और अली की बज़ाहिर शादी नहीं हुई थी, लेकिन क्या दरसे विलायत अली ने बतूल की असमत का ज़माने को तकसीम किया है। अली दरमियान वाली सवारी के करीब आए और ऐसे बैठे जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। आए 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 आए, कोई तो पहुंचा होगा। अल्लाह करे मेरे कहने से पहले कोई पहुंच गया हो, अल्लाह करे मेरे कहने से पहले कोई पहुंच गया हो। ऐसे बैठे शहजादी के महमल के सामने जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। और अली फरमाने सैयदा मैं अल्लाह, आपके बाबा और अपने दुश्मनों से लड़ने जा रहा हूं, जरा दुआ कर देना। आए आए, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह अकबर। धीमे लहजे में फिक्र करो, धीमे लहजे में, जो इरफान और अदब को सुनने का हुनर जानते हैं, धीमे लहजे में फिक्र। तू पंजाब असेंबली में बैठ के सैयदा की असमत के खिलाफ बिल पास करता है, तो मीडिया क्लिप बना के सोशल मीडिया पे वायरल करके फिरका वारियत की हवा को आग देना चाहता है। तुम्हें क्या पता रसूल की बेटी की असमत क्या है, जिसकी आमीन की जरूरत अल्लाह के चेहरे को पड़ जाए। ओए ओए, इमाम हुसैन तुम्हें सलाम, जी करा, जी करा। सैयदा कलाम तुम्हें हिसार विलायत में रखे, मौला आपकी मुश्किलात दूर फरमाए, आसानियां पैदा फरमाए। तीनों शहजादियों के महमल बैठ के अली ने तलवार को बेनियाम किया, लजाम में हाथ रखा, रकाब में दायां पैर रखा। तस्वीर जहन में आ गई। अली ने रकाब में दायां पैर रखा, सवार होने का इरादा किया कि कुरान ने कुरान खत्म कर दिया। बोलो ना यार, मर्द की शान ही नहीं है अली के ज़िक्र में चुप कर जाए। अल्लाह तुम्हें इशारे विलायत में रखे। अच्छा जी, ये है पठाना वाला तस्वीर का एक रुख। दूसरा रुख कौन सा है? हिजरत इससे पहले सनत में सुनी हो तो बेशक रुख बदल के बैठ जाओ, लेकिन जुमला मेरा आसमान से आगे का हो तो फिर ऐसे बोलना जैसे बोलने का हक है। ये है तस्वीर का एक रुख, भाई अली ने सवार होने का इरादा कर लिया। भाईजान तस्वीर का दूसरा रुख कौन सा है? मदीने में अब्दुल्ला अंसारी के घर रसूल सहाबा के झुरमट में बैठे हुए। तवज्जो, मैं बेउस्तादा बंदा नहीं, इतनी बड़ी दात के बाद छोटे लेवल की शायद तेरे सामने रखूंगा तो सोचता रह जाएगा मैं हवा के छौंके की तरह गुजर जाऊंगा। रसूल सहाबा के दरमियान ऐसे सज रहे हैं जैसे हाजियों के दरमियान काबा होता है। अल्लाह तुम्हें इशारे विलायत में रखे, तहे दिल से शुक्र गुजार। ये अंकल दरमियान में मजमे में बैठे हैं, अगर अचानक आप सबको इग्नोर करके आसमान की तरफ हाथ उठा के किसी से बातें करना शुरू कर दें तो ये दाएं बाएं के लोग कम अज़ कम मैं भी पूछने में मजबूर हो जाऊंगा। भी बैठे बिल्कुल सेंटर में कल्बे लश्कर में, खुदा खैर करे, हवा में किससे बातें हो रही हैं। तो भाईजान यही कुछ अब्दुल्ला अंसारी के घर हुआ था। जो पहले पहुंच गया उसे मैं कहता हुआ, बाकी जरा शहर पर मवद्दत को तैयार करो, मैं तुम्हें फसीले अर्श की सैर पर ले चलो। रसूल ने अचानक सहाबा से रुख हटाया, वादी अतीक की जानिब हाथ बुलंद करके कहना शुरू कर दिया, मरहबा 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 मरहबा। सहाबी पूछने पे मजबूर हो गए, या रसूल अल्लाह खुदा खैर करे, बैठे हमारे दरमियान में हवा से किससे बातें हो रही हैं? रसूल आवाज देके कहते, मेरे सहाबियों मैं बताता नहीं दिखाता हूँ, आओ देखो अली ने हमला कर दिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं बताता नहीं दिखाता हूँ, आओ अली ने हमला कर दिया। आपस की बात है, गुस्से ना होना। क्रिकेट कौन कौन खेलता है? आप कहते हैं यार मैं खेलता हूँ, कोई गुनाह तो नहीं है, कोई तौहीन तो नहीं है।
सदवी साहब भी जवानी के आलम में खेलते होंगे, चलो नहीं भी खेलते तो देखने की हद तक तो सारे बराबर हो। साड़ी एडी माशाल्लाह कौम है, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया तो मजलिस छाड़ देते, हाँ देखने की हद तक तो सारे बराबर हो ना। क्या होता है, टीवी पे मैच लगा होता है, पीछे से तबसरे की आवाज आ रही होती है, चौका लग गया, छक्का लग गया, आउट हो गया, कैच ड्रॉप हो गया, वाइड होगी, नो बॉल होगी। इसे उर्दू में तबसरा कहते हैं, इंग्लिश में कमेंट्री कहते हैं। बस इन्हीं लफ्जों पे मेरा सरदार पहुंचा, फौरन जिब्रील नाज़िल हुए, अल्लाह दरूद व सलाम का तोहफा मेरा मेरे हबीब, और अल्लाह कह रहा है तस्वीर तू दिखा, कमेंट्री मैं करूंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, बस मेहरबानी, मेहनत का फल मिल गया, अल्लाह आपको सलामत रखे। बुजुर्गों से दुआ मिलनी है, मेरे लिए ये मजलिस का नतीजा है। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे, तस्वीर तू दिखा, कमेंट्री मैं करूंगा। रसूल खुश हो गए, हाँ जिब्रील बता मेरे साहबियों को अली कैसे लड़े। फज़ाइल का आखिरी जुमला मज़मून बेशक अधूरा रह गया, आधा रह गया, लेकिन मैंने वाजिबुल इहतराम को मिंबर देना है, इनके बाद भी मौला के मद्दाह हैं और मुझे भी अगली जगह पे पहुंचना है। सैयदा कलाल तुम्हें इशारे विलायत में रखे, फिर कभी मौला ने मौका दिया तो इसकी अरबी इबारत भी सुनाऊंगा, इस पर फिर जो नज़्म के मिसरे मौलिक ने अता किए वो भी तुम्हारे हवाले करूंगा। अभी इसी पे राजी रहिएगा और मैं जाऊँ आपकी दुआ के सहारे तले। हाँ जिब्रील बता सहाबियों को कैसे अली लड़ रहा है। या रसूल अल्लाह, ये अली ने लगाम को खींच लिया, ये अली ने रकाबों पे जोर दे दिया, ये अली जीने रहवार पे खड़े हो गए, ये अली ने घोड़े को चौलान दे दिया। या रसूल अल्लाह, कुछ अली का घोड़ा इस अंदाज से दौड़ा है, अली का घोड़ा दाएं दौड़ता है तो जमीन दाएं घूम जाती है। बंदा देखूंगा जो खाता अली का वो चुप करके जमीन पे करार ले गया, कम अज कम वो शिया का हाथ नहीं है जो इस जुमले में भी अली के सलाम के लिए नहीं उठा। या रसूल अल्लाह, अली का घोड़ा दाएं घूमता है तो जमीन दाएं घूम जाती है। या रसूल अल्लाह, अली का घोड़ा बाएं घूमता है तो जमीन बाएं घूम जाती है। और या रसूल अल्लाह, जानते हैं मैं बड़ी लंबी जिंदगी का हूँ, मैंने बड़े बड़े जंगजुओं के हमले देखे हैं, मैंने मूसा की अमालेका के मैदान में लड़ाइयाँ देखी, मैंने जुल्करनैन के हमले देखे, मैंने सिकंदर आजम की जंगें देखी, लेकिन या रसूल अल्लाह आज आपका भाई अली ऐसे लड़ रहा है मौत को सांसें चढ़ गई है। आहा, क्या बात है, एथी खलोई एथी मैं जुमला इसको अमला देने लगा। अल्लाह तुम्हें इशारे में लायक में रखे, अली को खड़े होकर सलाम कर रहे हो, मैं तुम्हें सलाम कर रहा हूँ। जब जिब्रील ने कहा ना कि मौत को सांसें चढ़ी हुई है, बढ़ाने वालों रसूल सहाबा के मजमे में उठ के खड़े हो गए और आवाज देके कहते जिब्रील अली ऐसे कैसे न करे, वो मुझसे है मैं उससे। क्या बात है, क्या बात, अल्लाह तुम्हें सलामत। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत। जिस अली की ये शान थी ना, शाम गरीबा उसी के बेटे का कफन कोई नहीं था, बेटे की चादर कोई नहीं थी। ये मेरा कमाल नहीं है, ये जिक्र का मौजूदा है, कतन जाकिर का कमाल नहीं है, ये तेरे अंदर का दर्द है जो यक लख्त तुम्हें रोने पे मजबूर कर दे। जुमले सिर्फ दो कहने, अपने लिए पढ़ने आया होता तो ज़ाकरी कवानीन के मुताबिक मुझे फ़ज़ाइल पे छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन मुझे राज़ी करना है जो शाम से चल के आया। वो आई ही इस हसरत पे है ज़ाकिर, कब मसाए पड़े कब मैं उस पे रोऊं जिसकी लाश पे कातिलों ने रोने नहीं दिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह करे ये मुकद्दस आंखें करीब के रोज़े पे मस्त हों, बस दो के दो फिक्रे, तेरी आंखें तैयार हो गई हैं, हाथ सीने पे आने को तैयार हो गए हैं। दो जनाजे आले मोहम्मद के घर में, इस जुमले पे हाय ऐसे करना है जैसे जनाजा निकलना।
دو جنازے آل محمد کے گھر میں ایسے گزرے ہیں جنہیں ورثاء نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا تھا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا یار۔ صدقے صدقے صدقے، میں تیرا نام کروں، دو جنازے سیدوں سے بالخصوص معافی چاہوں گا، جملہ سخت میں چھپا نہیں سکتا، دو جنازے آل محمد کے گھر کے ایسے ہیں جنہیں ورثاء نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ مجھ سے سوال کرو ظہیر کون کون سے جنازے ہیں؟ پہلا جنازہ ہے اس کا جس کے لیے 12واں امام پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا۔ کوئی تو بیٹھا ہوگا ادب سن کے رونے والا، میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر، میرا سلام جلے ہوئے دروازے پر۔ سمجھ تو سارے گئے ہو، پہلا جنازہ ہے رسول کی بیٹی کا جسے علی نے دفنایا نہیں تھا، امت سے چھپایا تھا۔ کیسے بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ جنازہ ایک تھا، قبریں علی نے 40 بنائی تھی، سوائے معصوم کے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے علی نے بطول کو کس لحد میں اتار دیا ہے۔ اور رونے والوں، جب علی نے تعویذ لحد سیدہ کو بند کیا نا، میں مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں، کوئی بندہ شیعہ ہو کے ہائے نہ کر سکے، وہ کم از کم سر جھکا کے رونے والی شکل ضرور بنا لے۔ اور سیدوں غیر سیدوں، علی جیسا امام قبر سیدہ پہ امامہ اتار کے چیخ مار کے رو پڑا۔ عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا مولا کائنات کا بہادر ہے کیوں روتے ہو؟ علی آواز دے کے کہتے ہیں کیا کروں، مجھے آج پتا چلا بطول زخمی کتنی تھی۔ مرحبا مرحبا، بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو بطول کے دکھوں پہ بھی ماتم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ماتم، مجھے آج پتا چلا حسین کی ماں زخمی کتنی تھی۔ چلو رو پڑے، ایک جملہ اور سن لو، کتاب کا نام ہے بیت الاحزان، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی۔ جب تعویذ لحد سیدہ بند ہوا ہے نا، علی نے دونوں ہاتھ قبر سیدہ پہ رکھے اور علی آواز دے کے کہتے ہیں سیدہ حق تو یہ تھا میں تیری قبر پہ خیمہ لگاتا، میں دن بھی تیرے زخموں پہ روتا، میں رات بھی تیرے دکھوں پہ روتا۔ اب جملہ ہے ماتمی کے لیے، جو ہلکے کا ماتمی ہے نا وہ ایک نظر مجھے دیکھے۔ علی فرماتے حق تو یہ تھا میں دن بھی تیرے زخموں پہ روتا، میں رات بھی تیرے زخموں پہ ماتم کرتا، لیکن سیدہ مجبوری ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ بطول کی قبر سے آواز ہے یا علی کون سی مجبوری؟ علی آواز ہے کہ کہتے ہیں شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدہ کلال تیرا کو بسم اللہ بسم اللہ، گریبان پھاڑ کے رونے والے، اللہ تیری بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ سیدوں خیر سیدوں، پہلا جنازہ تھا جناب سیدہ، علی نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ اب اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے، سوال کرو دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ دوسرا ہے 6 مہینے کے لال کا۔ اس باب الحوائج کے مسائل پڑھنے سے پہلے میں دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں جنہیں اولاد عطا نہیں ہوئی اللہ آج ان کی گود کو آباد فرما دے۔ باب الحوائج کا وہ واسطہ ہے جسے اللہ بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بندے پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کائنات میں کوئی ایسی مات دکھا جس نے لال کا جنازہ اٹھایا ہو، باپ نے قبر بنائی ہو، بازو کھڑا کر کے ماتم کرنے والے جملہ جانے اور حسین کی ماں جانے۔ اور سیدوں خیر سیدوں، باپ نے تلوار کی نوک سے زمین کو کھودنا شروع کیا، پٹھانا والوں ذوالفقار سے رونے کی آواز آئی، مولا آسمان سے تیرے دشمن مارنے آئی تھی، تیرے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی۔ غریب کی آواز آئی کیا کروں غازی کے بعد میں غریب ہو گیا ہوں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ رونے والوں، ماں اور باپ نے مل کے 6 مہینے کے پھول کو قبر میں اتارنا شروع کر دیا۔ اور سیدوں خیر سیدوں، یہ جملہ اپنی پردے دار عزت والی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے کہنے جا رہا ہوں۔ اور سیدوں خیر سیدوں، کوئی اتنے استقلال کی ملکہ تھی جناب علی اصغر کی ماں، جب تک حسین ریت ڈالتے رہے سیدہ رباب ریت ڈالتی رہی۔ اللہ کرے میں مر جاؤں کہ جملے نہ پڑھ سکوں، پیر معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ رہی، زینہ ماں
سے سوچ کے مجھے جواب دینا. کیسے بھائی؟ ماں اور باپ نے مل کے دفنایا, امت نے رہنے دیا. سارے ندار بول کے بتاؤ بھائی جان, امت نے رہنے دیا. اور آنے والا رکھو میرے سر پہ قرآن, آ گئی شام قریبا, لٹ گئے علی کی بیٹیوں کے خیمے, اور سیدوں غیر سیدوں ہونے لگی ہے نا سروں کی گنتی. حرام زادہ کہتے ہیں ہم نے مارے 72 ہیں, ساری 71 کیا ہے. ایک حرامی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ڈیلے کی اوٹ میں علی اصغر کو چھپا رہا تھا. اور سیدوں غیر سیدوں بے غیرت کہتے ہیں 100 نیزے مارے لے آؤ. حرام زادے خالی ہاتھ نہیں تھے, ہر بے غیرت کے ہاتھ میں 2 نیزے تھے. اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں. اور رہنے والے یہ نیزے کربلا کی زمین میں مارتے تھے. یہ جملہ پردے داروں کے حصے کا پھر پڑھ دوں. یہ نیزے کربلا میں نہیں لگتے تھے, کوئی نیزہ ماں کے کلیجے میں لگتا تھا, کوئی نیزہ پھپھی کے سینے میں لگتا تھا. اور رہنے والے ایک حرامی کا نیزہ جو بھاری ہوا ہے نا, میں جان بوجھ کے رکا ہوں, میں جان بوجھ کے رکا ہوں. مجھے پتہ ہے ذاکری قوانین کے مطابق اس روایت کو مسلسل پڑھنا چاہیے تھا, لیکن میں رکا پتہ کیوں؟ یہ قرآن سمجھ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں. اللہ کا پھریرا لا میرے ساتھ میں رکھ. میں نے مقتل کی کتاب